بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم. My name is Usman Ghani and my roll number is 59. My presentation topic is mobile application security. Introduction to mobile application security. Mobile application security is the practice of protecting mobile applications from various threats and vulnerabilities. It is crucial to ensure the confidentiality, integrity and availability of data stored and processed by mobile applications. Security measures must be implemented at every stage of mobile app development life cycle. اب موبائل اپلیکیشن میں لائف سائیکل کیا چیز ہوتی ہے؟ لائف سائیکل ہوتی ہے کہ جب ہماری اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے تو اپلیکیشن لانچ ہونے کے بعد کہ ہماری ایکٹیویٹی کس موڈ کے اوپر ہوتی ہے، اس چیز کا نام لائف سائیکل ہوتا ہے ایکٹیویٹی کا. کہ ہماری اپلیکیشن آن کریٹ کے اوپر ہے، آن اسٹارٹ ہے، آن ریزیوم موڈ کے اوپر ہے، ایکٹیویٹی رننگ موڈ کے اوپر ہے، آن پاز، آن اسٹاپ، آن ڈسٹرائے. یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹی کے لائف سائیکل میں ہو جاتی ہیں. Common threats to mobile applications. Malwares and viruses can affect mobile applications, compromising user data and device functionality. Data leakage can occur through insecure data storage, transmission, or third-party libraries used in the app. Unauthorized access to sensitive information can lead to identity theft or financial loss for users. کچھ میلویئرس کی ٹائپس ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں، جیسے وائرس، وارمز، ٹروجن جسے ہم ٹروجن ہارس کے نام سے بھی جانتے ہیں، باٹ نیٹ، ایڈ ویئر، اسپائی ویئر، فائل لیس میل ویئر etc. بیسٹ پریکٹس فار موبائل اپلیکیشن سیکیورٹی. وہ کون سے مراحل ہیں، یعنی کہ کون سی ایسی پریکٹسز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپلیکیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں، جس میں امپلیمنٹ سیکیور کوڈنگ پریکٹس ٹو پریونٹ کامن ویلنربلٹیز سچ ایز انجیکشن اٹیکس اینڈ انسیکیور ڈیٹا اسٹوریج. کوڈنگ فرنٹ اینڈ کی بھی ہو سکتی ہے اور بیک اینڈ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بیک اینڈ کی کوڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہے. فرنٹ اینڈ بھی ہے لیکن بیک اینڈ اس سے زیادہ مور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوڈنگ ہی وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اپلیکیشن کو سیکیور کر سکتے ہیں کہ ان آتھورائز پرسن ہماری اپلیکیشن تک رسائی حاصل نہ کر سکے، ہمارا ڈیٹا سیکیور رہے، کوئی بھی پرسن ہمارے ڈیٹے کو چوری نہ کر سکے، موڈیفیکیشن اس میں نہ کر سکے. اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے کوڈنگ کا نالج ہونا بہت ہی ضروری ہے. ڈیولپرز کو کوڈنگ کے اوپر گریپ ہونی چاہیے. دوسری چیز انکرپشنز. Use encryption to protect data at rest and in ensuring that sensitive information is not exposed to unauthorized parties. Encryptions کیا چیز ہوتے ہیں؟ Encryption ہوتے ہیں کہ encryption readable text کو unreadable text میں کنورٹ کر دیتی ہے، جس کے ذریعے ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو جاتا ہے. میں آپ کو انکرپشنز کی تھوڑی سی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ انکرپشنز ہوتی کیا چیز ہے. دیکھیں یہ چیز ہوتی ہیں انکرپشنز. یہ سرچنگ کے اوپر ہماری چیز جو آ رہی ہے نا، جیسے میں نے لوگو ڈیزائن کو سرچ کیا تھا تو HTTPS www.google.com سرچ، یہ جو QE لکھی ہوئی ہے اس چیز کو انکرپشن کہا جاتا ہے. اس پہ انکرپشن لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اب یہ ریڈیبل کمانڈس کو انریڈیبل کمانڈس میں کنورٹ کر دی ہے، اس کے اوپر انکرپشن لگی ہوئی ہے. یہی چیز انکرپشنز میں آتی ہے. دوسرا یہاں پر ایک چیز اس نے بیان کی ہے انجیکشن اٹیکس. انجیکشن اٹیکس کیا چیز ہوتی ہے؟ انجیکشن اٹیکس میلیشیس کوڈ ہوتا ہے جس کو ڈیولپر ڈیزائن کرتا ہے. یہ کس وقت اکرز ہوتے ہیں؟ جب یوزر انویلڈ ان پٹ انسرٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ان پٹ سینیٹائز نہیں ہوتی. ان پٹ رانگ ان پٹ انسرٹ کرنے کی وجہ سے انجیکشن اٹیکس اکرز ہوتے ہیں. انجیکشن اٹیکس اسٹرکچر کیوری لینگویج میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ڈیٹا ہماری لیکیج ہو سکتا ہے، ہمارا ڈیٹا انسیکیور ہو جاتا ہے انجیکشن اٹیکس کی وجہ سے. ڈیٹا بیس میں ہمارے موجود تمام ڈیٹا، جس میں ہمارا یوزر نیم ہو سکتا ہے، ہمارا پاسورڈ ہو سکتا ہے، ہماری بہت سی ڈیٹیلز ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان آتھورائز پرسن انجیکشن اٹیکس کی وجہ سے اس سارے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا اس کے پاس چلا جاتا ہے. اب وہ جیسے چاہے ہمارے ڈیٹے کو یوز کر سکتا ہے، ہمارے ڈیٹے میں موڈیفیکیشنز کر سکتا ہے، ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کچھ اور چیز انسرٹ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں انجیکشن اٹیکس میں آ جاتی ہیں.
تیسری چیز ریگولر اپڈیٹ اینڈ پیچ موبائل ایپلیکیشن ٹو ایڈریس سیکیورٹی ولنربلٹیز اینڈ پروٹیکٹ اگینسٹ ایمرجنگ تھریٹس. ریگولر اپڈیٹس کسی بھی ایپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کسی بھی چیز کو اوپر ریگولر کام کرتے رہنا, اس کو اپڈیٹڈ ورژن پیش کرتے رہنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی ایپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے. اس سے ڈاٹا ہمارا سیکیور بھی رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ ہاں بھی ہماری ایپلیکیشن ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے, کوئی ان آتھورائز پرسن ہماری ڈاٹے تک ایکسیس تو نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے ریگولر اپڈیٹ ایک میجر فیکٹر ہے کسی بھی ایپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے. بعض اوقات ہمارے موبائل کے اوپر بھی آٹومیٹک وہ ایک آپشن آ جاتا ہے سیٹنگ میں بھی, آپ کے اپڈیٹڈ ورژن آیا ہوا ہے, پلیز اس کو آپ اپڈیٹ کر لیں اور اسٹارٹ کر لیں. یہ ساری چیزیں اپڈیٹڈ کے اندر آ گئی. اچھا, کچھ ویب ایپلیکیشن سیکیورٹی کی میں نے ایگزامپل یہاں پر دی ہوئی ہے کہ بیسٹ پریکٹس آف ویب ایپلیکیشن سیکیورٹی کون سی چیزیں ہونے چاہیے ایپلیکیشنس کو سیکیور بنانے کے لیے. اس میں پہلے ڈاکومنٹ آل چینج ان یور سافٹ ویئر ہو گیا, دوسرے نمبر کلاسیفائی, تیسرے نمبر پہ یوز ویب ایپلیکیشن فائر وال ہو سکتا ہے, چوتھے نمبر پہ انکرپٹ ایوری تھنگ یو کین. وہی چیز آ گئی, انکرپشن یوز کرنے چاہیے اپنے ڈاٹے کو سیکیور کرنے کے لیے. یوز پینیٹریشن ٹیسٹنگ بھی ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے اپنے ڈاٹے کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنی ایپلیکیشنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام ان آتھورائزڈ ایکسیس. اچھا, سیٹ اپ یور کوکیز ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. امپلیمنٹ ریئل ٹائم مانیٹرنگ, ایجوکیٹ یور امپلائیز, یہ ساری چیزیں ویب ایپلیکیشن کی سیکیورٹی میں آ جاتی ہیں. سیکیور authentications and authorization. Implement strong authentication mechanisms such as multi-factor authentication to verify the identity of users accessing the mobile app. Authentications اور ملٹی فیکٹر authentication کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ بھی سمجھایا ہوا ہے کہ یوزر اینڈ اس کا پاسورڈ ہو گیا پلس میں ملٹی فیکٹر authentication ہو گئی. اب جیسے ایک واٹس ایپ ہو گئی, واٹس ایپ کو ہم موبائل کے اوپر انسٹال کرتے ہیں, لاگ ان کرتے ہیں اور موبائل کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ہم پی سی کے اوپر بھی اسکین کر کے اپنی واٹس ایپ کو چلا رہے ہوتے ہیں اور پلس لیپ ٹاپ وغیرہ کسی اور ڈیوائس کے اوپر بھی ہم اپنی واٹس ایپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ملٹی ڈیوائسز کے اوپر ہم ایک چیز کو چلا سکتے ہیں. اس چیز کا نام authentication ہے اور وہ سیکیور بھی ہوتی ہیں. ان آتھورائز پرسن اس چیز کا ایکسیس نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں authentications ہو گئی. اینڈ آتھورائزیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ آتھورائزیشن یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ویلڈ یوزر ہے صرف اس کو ہی ایکسیس کی رسائی دی جائے, جو ان آتھورائز پرسن ہے یا ان آتھورائز یوزر ہے اس کو کسی بھی صورتحال میں ایکسیس نہ دی جائے. کیونکہ اگر ان آتھورائز پرسنس کو ہمارے ڈاٹے کی رسائی دے دی جائے تو صاف ظاہر ہے ہمارا ڈاٹا انسیکیور ہو جائے گا, ہمارے ڈاٹے میں موڈیفیکیشن بھی ہو سکتی ہیں, ہمارا ڈاٹا یعنی کہ ہمارے پاس نہیں رہتا, پھر وہ انسیکیور ہو جاتا ہے, پبلکلی شو ہونے لگ جاتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں authentication اینڈ آتھورائزیشن میں ہو جاتی ہیں. سیکیور کمیونیکیشن چینلز کیا چیز ہوتی ہیں؟ جیسے کہ یوز سیکیور کمیونیکیشن پروٹوکولز سچ ایز HTTPS ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکولز ٹو انکرپٹ ڈیٹا ٹرانسمیٹڈ بٹوین دی موبائل ایپ اینڈ بیک اینڈ سرورز. ایگزامپل کے طور پہ میں نے تھوڑی ادھر سمجھایا ہوا کہ جیسے کہ ہاؤ سیکیور ویب سائٹ کمیونیکیشن ورک. HTTP ویب سائٹ وزٹر ہوتا ہے, پلین ٹیکسٹ جا رہا ہے اور ویب سائٹ سرور کے اوپر. ہاؤ سیکیور ویب سائٹ کمیونیکیشن ورک کام کیسے کر رہی ہوتی ہیں؟ ویب سائٹ وزٹر ہے, پلین ٹیکسٹ جا رہا ہے, پلین ٹیکسٹ کو ہم نے انکرپشن لگا دی ہے. انکرپشن جب ڈاٹے کے اوپر لگتی ہیں تو ڈاٹا ہمارا انکرپٹڈ ہو جاتا ہے, سیکیور ہو جاتا ہے, پھر وہ پلین ٹیکسٹ اور پھر ویب سائٹ سرور کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. آگے ہے کہ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ اینڈ کنٹینرائزیشن وغیرہ ہو سکتی ہیں اس میں. امپلیمنٹ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ سولوشن ٹو انفورس سیکیورٹی پالیسیز. سیکیورٹی پالیسی یہی چیز ہوتی ہیں کہ اپنی اپلیکیشنز کے اوپر ہم نے کچھ سیکیورٹی پالیسیز لگائی ہوئی ہیں کہ صرف اور صرف اس میں آتھورائز پرسن ہی ہمارے ڈاٹے تک ایکسیس اور رسائی حاصل کر سکتا ہے. ان آتھورائز پرسنس کو کسی صورتحال میں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری
چلے پچھلی ویڈیو میں ہم موبائل ڈیوائس مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کو ہمیں تھوڑا بات وہیں پہ رہ گئی تھی. تو امپلیمنٹ ایپ ریپنگ اینڈ سیکیور ایپ ڈسٹریبیوشن ٹو کنٹرول ایکسیس ٹو موبائل ایپلیکیشن اینڈ پریونٹ ان آتھورائزڈ موڈیفیکیشن. یہ وہی چیز ہوگی کہ ایپلیکیشن کو سیکیور کر. جب ایپلیکیشن ہماری سیکیور ہوتی ہے نا تو ان آتھورائز کی موڈیفیکیشن سے ہمارا ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے. یعنی کہ کسی چیز کی بھی موڈیفیکیشنز یا پھر ہمارا ڈیٹا لیکیج وغیرہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہماری ایپلیکیشن اس طریقے سے سیکیور ہوتی ہے. سیکیور ڈیٹا اسٹوریج اینڈ پروسیسنگ. سیکیور ڈیٹا اسٹوریج سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارا کسی بھی ایپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے, کوئی بھی ان آتھورائز پرسن ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے. یہی چیز اس نے بھی بیان کی ہوئی ہے کہ انکرپٹ سینسٹیو ڈیٹا اسٹورڈ ٹو ڈیوائس یوزنگ اسٹرانگ انکرپشن الگوریتھم and secure key management practices. Implement secure data processing mechanism to prevent data leakage and unauthorized access to sensitive information. Use secure data transfer method to synchronize data between the mobile app and backend server security. یہ چیز بیان کی ہوئی ہے کہ ہمارے امپلیمنٹ سیکیور ڈیٹا پروسیسنگ میکانزم ہونے چاہیے کہ پریونٹ ڈیٹا لیکیج آن آتھورائز ایکسیس وغیرہ. انکرپشن کے الگوریتھم سیکیور یوز کرنے چاہیے. اور آگے جو ڈیٹا ٹرانسفر کے میتھڈ ہیں وہ سنکرونائز ہونے چاہیے موبائل ایپ اور بیک اینڈ سرور کے درمیان. یوزر پرائیویسی اینڈ ڈیٹا پروٹیکشن. obtain user content for data collection, processing and sharing activities to comply with privacy regulation and build trust with users. Implement privacy by design principles to embed data protection measures into the mobile app design and development processes. Incident response and security vigilance. Incident response کیا چیز ہوتی ہے؟ Develop an incident response to quickly detect, respond to and recover from security incident affecting mobile applications. انسیڈنٹ رسپانس کیا چیز ہوتی ہے کہ ہمارے لیپ ٹاپ یا پی سیز کے اندر اینٹی وائرس انسٹالڈ ہوتے ہیں. جیسے ہم کوئی فلیش یا پھر اپنے موبائل کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں تو اینٹی وائرس یا بلٹ ان سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں ونڈوز کے اندر کچھ کوڈنگ کی ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ہمیں نیچے ایک میسیج دے دیتے ہیں کہ جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں برائے مہربانی اس سے تھوڑا پرہیز کریں, یا اس طرح کے کوئی میسیج ہوتے ہیں کہ یہ چیز سیکیور نہیں ہے یا پھر اس کے اندر وائرس موجود ہے. اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ یعنی کہ ایک انسیڈنٹ رسپانس جنریٹ کر دیتا ہے. ہمیں خود بخود وہ نیچے آپشن دے رہا ہوتا ہے, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ انسیڈنٹ رسپانس ہو گئے. سیکیورٹی ایویڈنس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے ڈیزائن کی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. خاص طور پہ یہاں پر بھی بیان کیا ہوا ہے جیسے کنڈکٹ سیکیورٹی اویئرنیس ٹریننگ فار ڈیولپرز, ٹیسٹرز اینڈ یوزر ٹو ایجوکیٹ دیم اباؤٹ کامن تھریڈس. یہ چیز بیان کی ہے کہ جو ڈیولپرز ہوتے ہیں جو اپلیکیشنز کو ڈیزائن کرتے ہیں, اپلیکیشنز کوئی بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اپلیکیشنز موبائل اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ویب اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اپلیکیشنز اینڈرائڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم اس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے جو ڈیولپرز اس چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں لازمی علم ہونا چاہیے. جیسے کہ کامن تھریڈز پیچھے سارے میں نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو آگاہی لازمی ہونی چاہیے تاکہ جب وہ ایک ایپلیکیشن کو ڈیزائن کریں اور ڈیزائن کرتے ہوئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ان آتھورائز پرسن ہمارے ایپلیکیشن تک ایکسیس نہ کر سکے. اور اگر وہ جیسے کہ فرنٹ اینڈ ہو گیا اور بیک اینڈ ہو گیا, بیک اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے, بیک اینڈ کے ساتھ ڈیٹا بیس ایس کیو ایل ہو گیا اور بعضوں کا سرورز اے پی آئیز وغیرہ یا گوگل میپس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیک اینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. یہ سیکیور ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ڈیٹا لیک نہ ہو سکے, ان آتھورائز پرسن ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے. یہ ساری چیزیں سیکیورٹی اویئرنیس میں آ جاتی ہیں. لاسٹ میں ہے تھوڑی سی کنکلوژن. کنکلوژن میں تھوڑا سا اوور آل آپ کو ویو دے دیتا ہوں کہ کنکلوژنز میں ہم نے موبائل اپلیکیشن سیکیورٹی از اسینشیل ٹو پروٹیکٹ یوزر ڈیٹا.
prevent security breaches and maintain trust in mobile applications. مین امپورٹنٹ وہی چیزیں ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے. اپلیکیشن کسی بھی اپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے یہی مین چیز ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے, کوئی ان آتھورائز پرسن ہمارے ڈیٹے کو ایکسیس نہ کرے. یہ سب سے مین چیز ہے کہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو. دوسری, امپلیمنٹ بیسٹ پریکٹس سچ ایز سیکیور کوڈنگ, انکرپشن اینڈ اتھینٹیکیشن. یہ ساری چیزیں لازمی ڈیولپرز کو پتہ ہونی چاہیے. کوڈنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انکرپشن, اپنے ڈیٹے کو انکرپٹڈ کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی کنکلوژنز میں آ گئیں. شکریہ.